إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، 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 حافظ قرآن ہوں. مجھ کو بخشا ہے خدا نے حق و باطل کا شعور، میں کہ آسانی سے پا لیتا ہوں مشکل پر عبور. میں کبھی رہتا نہیں اللہ کی رحمت سے دور، ہے میرے افکار میں قرآن ہی بین السطور. شکر ہے اللہ، شکر ہے اللہ کا میں صاحب ایمان ہوں، شکر ہے اللہ کا میں صاحب ایمان ہوں. حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں. اللہ کا احسان ہے حافظ قرآن، اللہ کا احسان ہے حافظ قرآن. حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں. شرک سے نفرت ہے مجھ کو اور بدعت سے گریز، ہو نہیں سکتا کبھی مجھ کو شریعت سے گریز. منزل حق میں نہیں مجھ کو شہادت سے گریز، مجھ کو آتا ہی نہیں قانون قدرت سے گریز. جس سے ہے قرآن، جس سے ہے قرآن مخاطب میں وہی انسان ہوں، جس سے ہے قرآن مخاطب میں وہی انسان ہوں. حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں. کیے ہے میری خاطر ہی روشن چاند تاروں کے دیے، ان کے سارے فائدے کس لیے میرے لیے. میں بدل سکتا نہیں اپنی نظر کے زاویے. غیر کا بندہ، غیر کا بندہ نہیں ہوں، بندے رحمان ہوں، غیر کا بندہ نہیں ہوں، بندے رحمان ہوں. حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں. حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں. دوستی رب کے لیے ہے، دشمنی رب کے لیے، موت رب
رب کے واسطے ہے زندگی رب کے لیے، غم ہے رب کے واسطے ہر ایک خوشی رب کے لیے، میری دانش اور شعور و آگہی رب کے لیے۔ یہ تعارف ہے، یہ تعارف ہے میرا، میں اپنی خود پہچان ہوں، یہ تعارف ہے میرا، میں اپنی خود پہچان ہوں۔ حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں۔ سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ایک حرف، ایک نقطہ، ایک شوشے کی تبدیلی کے بغیر ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمارے معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ کسی نے کہا وہ قرآن جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی۔ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ بستی آئی ہے جہاں دن رات قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ وَإِذَا علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ رحمتیں، یہ انوارات، برکتیں صرف مدرسے کی چہار دیواری تک ہی محدود رہیں؟ یہ انوارات کا سلسلہ اطراف پھیلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے بستی سہارنپور کے اہل ایمان بھی بڑے خوش نصیب ہیں، ان کو اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ حفاظ بچے کیا ہیں؟ یہ حفاظ بچے جن کو خود اپنی عظمتوں کا احساس نہیں، ماں باپ کو بھی اتنی زیادہ قدر نہیں، سماج معاشرے میں کوئی خاص پذیرائی نہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ حفاظ کیا ہے؟ اللہ کے منظور نظر ہے، اللہ کے چنندہ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اپنے لاڈلوں کو، اپنے شہیدوں کو اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ اس لیے یہ حفاظ ایمان ہے، خدائی فوج ہے، ان کی عظمت دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے حفاظ خود جو احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، یہ بہت خطرناک روحانی مرض ہے۔ جو تحریک چلی اس سے وہی مسلمان متاثر ہوئے تھے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور جہاں جہاں عیسائی مبلغین مشنریاں کام کر رہی ہیں، سبز اور سنہرے باغ دکھا کر نوجوانوں کو، خواتین کو، مسلمانوں کو جو دین سے بیگانہ کر رہے ہیں، یہ وہی نوجوان متاثر ہو رہے ہیں جن کے پاس کالج کی ڈگریاں ہیں لیکن قرآن کی ڈگری نہیں ہے، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے۔ وہی خواتین متاثر ہو رہی ہیں جن کے پاس ہائی اسکول کی ڈگری ہے، کالج کی ڈگری ہے، لیکن قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے ارتداد سے موجودہ دور کے جو تین طرح کے فتنے ہیں، ایک تو یورپ مغربی ممالک سے جو آیا ہے، مذہب بیزاری، خدا بیزاری، کیونکہ ان کا فلسفہ وہی ہے، اس سے بھی ارتداد پھیل رہا ہے کہ دین سے بیزاری بڑھتی جا رہی ہے، عادت خیالی بڑھتی جا رہی ہے، الحاد بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا فتنہ کیا ہے؟ کچھ اہل باطل کھلم کھلا مسلمانوں کو کفر و شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، علل اعلان۔ ان کے خطرناک منصوبے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو مشرکانہ عقائد و نظریات سے مانوس کرے،
اور تیسری طرف اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے بیس کے اندر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہماری خواتین کا ایمان محفوظ رہے، ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے، تو ضروری ہے کہ قرآن سے وابستگی، کیا مطلب روزانہ ایک پارہ تلاوت کو لازم کر لیں۔ ہمارے جتنے اکابر مشائخ ہیں تو ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کو بھی معمولات کے اندر شامل رکھتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے، دولت ہے، ہمارا سب سے بڑا بینک بیلنس ہے، اور یہی سکے رائج الوقت ادھر، یہی سکہ چلنے والا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن زیادہ وقت دیجیے۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں، آپ کا ناشتہ کبھی ناغا نہیں ہوتا، کبھی آپ کی چائے جو ہے ناغا نہیں ہوتی، تو تلاوت کیوں ناغا ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا معلوم؟ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو عاشق قرآن بنا کر لا کے ہمارے سامنے کھڑا کریں گے۔ آج ہم جانتے ہیں کتنے نو مسلموں کو انہوں نے قرآن سے ایسا عشق کیا ہے، قرآن کی تلاوت میں ان کا ایسی مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم ماں پیٹ کے مسلمان بھی کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کرے، کبھی ہم نے اپنے دلوں کا سروے نہیں کیا کہ میں اتنے سال سے قرآن پڑھتا ہوں، قرآن پڑھنے میں مجھے حلاوت کیوں محسوس نہیں ہو رہی، دل کیوں نہیں لگ رہا۔ وہ کیرالہ کی ایک غیر مسلم لڑکی، ایک خبر شائع ہوئی تھی، چند ماہ پہلے وہاں پر مسابقہ ہوا، اسکول کے بچوں کا مسابقہ۔ اس مسابقہ قرآن کریم کے اندر ایک ہندو بچی بھی شامل ہوئی، 7ویں جماعت کی ہوگی غالباً، اور اس نے امتیازی کامیابی حاصل کی۔ بتایا گیا کہ وہ بچی پڑھ رہی ہے بہت اچھے تجوید کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ، اس کو درجے اول کا انعام ملا۔ اس میں کیا ہے آپ غور کرو، یہ ہمارے لیے عبرت کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس قدردانی نہیں ہے، غیر عاشق الہی بننا ہے، عاشق رسول بننا ہے۔ پچھلے سال خبر پڑھنے میں آئی تھی، شامی نوجوان، ملک شام سیریا کا نوجوان 2 رکعت کے اندر اس نے پورا قرآن سنایا 7 گھنٹے میں۔ 7 گھنٹے کے اندر ان رکعت میں تقریباً پڑھ لیا، کچھ باقی رکھا وہ دوسری رکعت میں۔ آج بھی ایسے عاشق نوجوان موجود ہیں۔ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجاہد آزادی، اور لکھتے ہیں انگریز مجھے جیل بھیجتے تھے، 1930 کا واقعہ۔ جیل کے اندر وہ بیرک جو کوٹھی چھوٹی سی جس میں قیدی کو رکھا جاتا ہے، میں اپنے بیرک کے اندر عشاء کی نماز کے بعد سورہ یوسف کی تلاوت شروع کیا کچھ آواز سے، کیونکہ رات کا سناٹا، جیل کا ماحول، موسم بھی جو ہے سرما کا تھا۔ لکھتے ہیں رو رہا ہے، ہچکیوں سے رو رہا ہے۔ تلاوت موقوف کر کے باہر نکلا تو دیکھا وہ جیل کے سپرنٹ دیکھ کر کہا کہ شاہ صاحب اب اللہ کے واسطے آپ تلاوت بند کر دو۔ میرے اندر رونے کی اب ولد صالح يدعو له وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کرام اور علماء اور ذمہ داران مدارس اور محترم حاضرین اور کوئی نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور السلام آپ کے مدرسے میں خوب طلباء ہیں تو عورتوں کو جلسوں میں بلاؤ اور ان کے لیے انتظام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 دفعہ عورتوں کے لیے دعاس کا انتظام فرماتے ہیں، تو زیادہ ضرورت پہ اور باطل طاقتیں پوری محنت کر رہی ہے عورتوں پر۔ یہ جو باطل طاقتیں ہیں نا، باطل مسلک والے عورتوں پہ محنت، گھروں پہ جا رہے ہیں عیسائی لوگ، عورتوں کو بنا رہے ہو، اور عیسائی مسلمان نہیں رہتے، کم از کم عیسائی میں نہیں آئے تو نہیں آئے، مسلمان نہیں رہنا۔ پوری دنیا عورتوں پہ محنت، عورتوں پہ کیوں محنت کر رہے ہیں؟ اس واسطے بھی محنت کر رہے ہیں
کہ عورتیں ان کے لیے وبال جان بن گئی ہیں، عورتیں ان کے لیے ذریعہ سکون نہیں رہا، ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہیں وہ بن گیا ہے، اسی لیے اب شادی نہیں کر رہے۔ اس واسطے کہ یورپ اور امریکہ میں قانون یہ ہے جیسا مرد طلاق دے سکتا ویسے عورت بھی طلاق دے سکتی، عورت طلاق دے سکتی، اور عورت طلاق دی تو اس کو اگر مرد کے پاس گھر ہے تو گھر کا مالک ہو جاتا ہے، وہ عورت مالک ہو جاتی ہے، اور اس کی تنخواہ ہے تو آدھی تنخواہ کے مالک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایک ایک عورت کہے کہ اور تم مردوں کے ساتھ شادی کرتی ہے اس کو طلاق دے۔ اسلام میں اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے درمیان ابھی بھی عورتیں وجہ تسکین ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ خلق منہا زوجہ وجعل کیا ہے وہ من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پہلو میں جا کے سکون حاصل کرو۔ سکون کا ذریعہ ختم ہو گیا غیروں کے پاس، ہمارے پاس ابھی بھی الحمدللہ باقی ہے۔ اس واسطے اب اتنا جلسہ کرے تو اگر عورتوں کو رکھے تو میں آتا ہوں، تو نہیں آتی۔ اس واسطے کہ اگر ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو خراب سے خراب مرد کو دیندار بنانے میں غیر معمولی کام انجام دے سکتی ہو۔ اور اگر وہ خراب رہی تو داڑھی کٹوا دیتی، نماز چھوڑا دیتی، بے دین بنا دیتی۔ ابھی جتنا بڑا جلسہ ہوا نا، اب ہم گھر کو جا کر بولیں گے بہت بڑا جلسہ ہوا اور مول صاحب تقریر میں بہت اچھی کرے، من کیا بولتے معلوم؟ تمہارے کو نہیں معلوم یہ مولانا خضر صاحب کے چندے کا چکر ہے، تمہارے کو نہیں معلوم کہ پورا ڈیلیٹ کا ہے، پورا ڈیلیٹ کا ہے، اور ہم لوگ ان کی ماننا پڑتا، نقصان ہوا تو بھی ان کی ماننا پڑتا، فائدہ ہوا بھی تو ان کی ماننا پڑتا۔ بچے ان کی طرف رہتے، گھر کے چابیاں اس کے ہاتھ میں رہتے، پکانا کھلانا اس کے ہاتھ میں رہتے، نہیں رہتے بولو سب اس کے ہاتھ میں رہتے، کتنا بھی نقصان ہو اس کی بات ماننا پڑتا۔ وہ ایک بادشاہ تھا کہتے ہیں، کتنا ٹائم رہے تو وہ ایک بادشاہ کے پاس ایک مچھیرے کو مچھلی ملی بہت خوبصورت۔ تو پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ بہت زیادہ اعلیٰ ظرف کے خاندان کے لوگ ہوتے تھے، بہت زیادہ باذوق ہوتے تھے، کوئی اچھی چیز آئی تو اسے لیتے تھے اور بڑا انعام اس کو دیتے تھے۔ اب آج کل تو سب چائے بیچنے والے، بھجیے بیچنے والے، بھجیے تلنے والے لوگ ہمارے ذمہ دار بن گئے۔ کیا ہمارا حال، کیسی ہماری قسمت، چائے بیچنے والا ہمارا مالک بن گیا تھا، چائے بھی مہنگی کر دیا، دنیا کی مہنگی ہو گئی، دودھ بھی اچھا نہیں مل رہا، سب ڈپلیکیٹ دودھ مل رہا، جا گیا نہ بچوں کو اچھا مل رہا۔ پرسوں ایک عورت آئی تھی میرے پاس، بولی مول صاحب میرے بچہ میں دودھ چھوڑا دی، پیخانے کر لے رہا، بولا کیا کھلا رہے؟ تو بولے اوپر کا دودھ پلا رہی ہوں۔ میں بولا اوپر کا کو پلاؤ، پاؤڈر کا دودھ سب ڈپلیکیٹ آ رہا، اچھا اصلی گائے کا دودھ کہاں سے ملا وہاں سے منگا کے پلاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دوا بھی لکھ کے دیا۔ تو وہ بادشاہ کے پاس وہ ایک مچھیرے کو بہت خوبصورت مچھلی ملی، تو پھولوں میں رکھ کے بہت خوبصورت سجا کے بادشاہ کے پاس لے آ کے بتایا بادشاہ سلامت غیر معمولی حسین مچھلی ملی مجھے۔ بادشاہ لیا ٹوکری لے کے بولا اس کو 10,000 روپے دے دو۔ 10,000 روپے دے دو انعام۔ بیوی بات بیٹھی تھی، بیوی بولی حوالے ہوئے کیا؟ 10,000 ایک چھوٹی 5 روپے کی مچھلی کو 10,000 روپے دے رہا۔ انہوں نے بولا بیٹا یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے، یہ شاہانہ انداز ہے، خسروانہ انداز ہے کہ چھوٹی سی چیز پہ بھی کوئی پیش کرا تو بڑا انعام دے۔ انہوں نے بولی ہاں صحیح ہے مگر 10,000 روپے تمہیں کچھ عقل ہے کہ؟ ہاں ذرا میرا آواز سمجھ میں آ رہی نہیں میری؟ نہیں آئی تو انہیں قصہ بولتا ہوں۔ تو انہیں بولی 10,000 روپے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، واپس منگاؤ کچھ تو بیچ۔ انہیں بولا میں دے دیا کیسا واپس منگاؤ؟ انہیں بولی میں ترکیب بتا دوں گا، عورتہ نہیں ہے بلکہ سنا رہا ہوں قصہ، عورتہ ہے تو نہیں سناتا تھا، ڈرو نہ کو آپ لوگ۔ انہیں بولی میں ترکیب بتا دوں تمہارے کو۔ کیا ترکیب؟ انہیں بولی وہ بچے کو بلاؤ، بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ ظاہر ہے کوئی ایک چیز بولے گا انہیں، نر ہے بولا تو بولے چی 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 ہم لوگ نر مچھی نہیں کھاتے، اس کو لے جاؤ پیسہ۔
اگر انہیں مادہ بولا تو ارے مادہ آپ لوگ ہمارے خاندان والے بچے ہاتھ نہیں لگاتے اس کو لے جاؤ پیسہ. انہیں بولا اچھی بات ہے. انہیں بلا بجایا وہ کس کو بچے والے انہیں سمجھ گیا انہیں جورو کا غلام ہے. ہمارا وزیر اعظم تو اکیلا سب میں آلہ ہے نا جورو ہے نا سالہ والا معاملہ ہے. تو وہ بادشاہ سلامت بلا رہے بڑے سمجھ گیا کچھ میں انگلی کری انہیں آپ میرے پیسے واپس گئے جیسا دکھ رہا. یہ جال تو جلال تو آئی بلا کو ڈال تو پڑھتے ہوئے آئے ہوئے. بادشاہ سلامت بولے ارے بابا یہ بچی نر ہے یا مادہ ہے؟ انہیں بولا سرکار بہت اچھا سوال کرے آپ. یہ بچی کی قسم ایسی ہے یہ نر بھی نہیں ہے مادہ بھی ہے ہجڑا بچی ہوتی ہے. انہیں بولا اور 10,000 روپے دے. اچھا اس زمانے میں پیسے جو ہوتے تھے وہ کوائنس ہوتے تھے. کوائنس ٹوکرے میں بھر کے لے آیا تھا. اس میں سے 5-6 10 کوائن نیچے گر گئے تو انہیں ٹوکری نیچے رکھا. نیچے رکھ کے وہ اٹھا کے پھر اس میں ڈال کے احتیاط سے باہر نکلا. اس کی بیوی بولی کتنا حریص ہے اس کو 20,000 روپے ملے. ایک 10-5 روپے گرے تو تمہارے نوکروں کو ہاتھ چھوڑ کے نہیں جانا. کم از کم یہ بول کے تو چھلے بلائے کو بلایا تو کتنا حریص ہے میں کہ کو 20,000 روپے ملے اور تھوڑے پیسے گر گئے تو ہمارے نوکروں کو ہاتھ چھوڑ کے نہیں جانا. انہیں بولا سرکار میرے کو پیسوں کی میرے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. 20,000 روپے آپ کے قدموں کی برکت سے مجھے مل گئے مگر اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے بے ادبیوں کی بلکہ بولا اور 10,000 روپے دو اور اعلان کراؤ کہ جو جورو کی بات سنے گا 30,000 کا نقصان ہوگا. اور تو ہوتا نہیں ہے بول کے سنا رہا میں آپ کو. آئندہ جلسے میں نہیں سناؤں گا ایسا. ہوتا ہے تو کوئی دوسرا قصہ سنا. مگر سب لوگوں کا حال یہ ہے. ہمارا آپ کا کیا فرعون کو دیکھو آپ بولتا تھا انا ربکم الاعلی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو کہ بچوں کو کاٹ دینے کا جنرل حکم دیا تھا لیکن جو بچہ اس کی حکومت ختم کرنے والا تھا اللہ کو ہر چیز پہ قدرت ہے. جس سال انہیں حکم پہلے تو پورے بچوں کو مار دینا تھا. کام کرنے کے لیے ضرورت پڑی تو یہ آرڈر پاس ہوا کہ 1 سال کے بچے زندہ رکھنا 1 سال کے بچوں کو مار دینا. تو جس سال بچوں کو مارنے کا آرڈر تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ اپنی قدرت سے اور پیدا کر کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بولے اللہ تعالیٰ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین. ڈر مت تو گھبرا مت خوف مت کر ہم تیرے پاس پھر واپس لے کے آئیں گے. ہمارا منصوبہ اس کو رسول بنانے کا. فیضا خفتیا نہیں. اگر تمہارے کو ڈر لگا پولیس والوں سے تو کیا کرو ڈبے میں دودھ پلا دو ڈبے میں ڈال دو لکڑی کے ڈبے میں اور دریا میں ڈال دو دریائے نیل میں چھوڑ دو. ہم حفاظت کریں گے فرشتوں کے ذریعے. اور وہ دریائے نیل میں سے ایک نہر فرعون کے باغ میں جاتی تھی. فرشتے ادھر ڈھکن دیے. انہیں گیا ہوا تھا تفریح کو دیکھا تو ایک ڈبہ ہو رہا لوگوں کو دوڑایا نے دیکھو کیا ہے دیکھو اٹھا کے لائے تو ایک بچہ اس میں نہایت حسین و خوبصورت. اللہ میاں نے اس میں حسن و خوبصورتی کی کو ختم کر دیا تھا. وَالْقَيْنَ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ. تو میں نے آپ کے چہرے پہ موسیٰ میری طرف سے محبت ڈال دیا. جو دیکھتا تھا دل محسوس کیا جاتا. جب ڈبہ کھولے اس میں موسیٰ نکلے فرعون بولا ارے یہ تو وہی دکھ رہا میرے کو. اب آج کل ہر مسلمان کو دیکھے تو دہشت گرد بولنے لوگ. وہ ایک آدمی امریکہ جا رہا تھا کہتے تو بچوں کو پڑھانے کے واسطے نورانی قاعدہ لے کے جا رہا تھا. اس کے پیچھے انگلش میں لکھا ہوا تھا نورانی قاعدہ. اب وہ آفیسر دیکھ کے بولا ارے القاعدہ لے کے جا رہا ہے. اور بڑے آفیسر کے پاس ریفر کر دیا بھائی نے القاعدہ والا. اس سے پوچھے کیا ہے انہوں نے بولے صاحب چھوٹے بچوں کو اوہو یو آر فرم بگننگ میں القاعدہ چھوٹے بچوں سے ہی تم القاعدہ. تو
डर बैठ गया तो पटलों में आग लेते। तो फिरौन बोला अरे ये तो वही दिख रहा मेरा। उसकी बीवी बाजू बैठी हुई थी, क्या बोली आर्डर दी, हाँ ला तक़तुलू असा यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, हरगिज़ नहीं मारना इसको, इसको हम बेटा बनाएंगे, इससे आपको फायदा हो। जग मार के मानना पड़ा बात। तो बीवी की बात हम सब लोग मानते हैं, और जो जितना बड़ा है उतना इस वास्ते मेरी दरखास्त ये है कि इस तरह के जलसे हो तो हमेशा औरतों को खाने का भी इंतजाम रखो। यहाँ था खाने का इंतजाम? हाँ अभी है। अच्छा बचा के रखे, मतलब गए लोग बीच में ही खा के निकल जा रहे हो, के जलसे में ऐसे हुआ, खाए निकल गए, खाए सटक के, अच्छा करे रोक के रखे आप। मगर धुआं हुआ कहीं दिख रहा नहीं। मैं आगे वही जायजा लिया कि धुआं वगैरह कुछ भी नहीं, खुशबू भी नहीं आ रही, छुपा के रखे साथ, अच्छा करे बहुत अच्छा। तो आइंदा रखे तो औरतों के लिए भी खाने का इंतजाम रखो। और औरतें बड़ी बागीरत होती है, और आपके खाने के पैसे आपको दूसरे दिन दोपहर तक वापस आ जाएंगे मदरसे में इंशाअल्लाह। इतना फायदा आपको पहुंचेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मर्दों से ज़्यादा औरतों की इस्लाह की ज़रूरत है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं कि कोई साले इनकलाब औरतों की इस्लाह के बगैर नहीं आ सकता। हम लोग कितना भी कर लिए हमारी इस्लाह हो गई, दरवाजे तक ही जाए, अंदर जाते ही जो बोली यस मैडम बोलना पड़ता, सबका सवाल वहाँ का जो ऑर्डर है वो ही पास होता। हम कितना भी कर ले, और इतनी होशियार रहती है औरतें, अपनी बात मनवाने के वास्ते ऐसा स्लो पैजन डालती है बुढ़े को, हल्लो 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 हल्लो, आ जाता चक्कर में। आदम अलैहिस्सलाम आ गए चक्कर में। तो हम सब लोग जन्नत में रहते थे। आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शैतान क्या करा मालूम, जन्नत में गया, जाके पहले हव्वा अलैहिस्सलाम को पकड़ के बोला अम्मा अल्लाह मियाँ सब खाओ, बोले ये झाड़ के गुल खाओ। बोले वो क्या है कि माँ बोले सो देखा है। अरे सुनो मेरी बात, ये खा लिए तो हमेशा यहाँ से बोल के अल्लाह में तुम्हारे को निकालने का मंसूबा है। वो खाए तो फिर यहाँ परमानेंट रह जाएंगे, परमानेंट रहने का है वो। हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में डाल दिया बात, दिमाग में बिठा दिया। अब हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लू 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 बड़े मियाँ को समझाए, खाएंगे थोड़ा तो भी खाएंगे, चक्के देखेंगे, आगे चक्के खाते क्या हो मालूम, वो झाड़ की खुसूसियत थी कि खाते ही जन्नत का लिबास उतर गया, और उसका असर यहाँ हमारे हाथ में है। देखो हाथ और पाँव में ये जो नाखून है ना, ऐसा चमकदार लिबास था हमारा। कैसे चमकना रहता, बुढ़ापे में भी आदमी लाइटा मार सकता था, ऐसा शानदार लिबास। वो खाए तो उतर गया। तफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, अब दोनों मिलके लिबास उतर गया, बोल के पत्तों से, जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने लगे। अल्लाह मियाँ बोले वो झाड़ की खुसूसियत ये है कि वो खाए बाद उसके बाद जो है लैट्रिन को जाना पड़ता, और जन्नत में लैट्रिन नहीं है, जन्नत में लैट्रिन नहीं है। फिर क्या करना, अपने उतरो, जमीन पे उतरो, जाओ वहाँ की परेशानियाँ बोल लो। तो मैं बोल रहा था कि औरतों की इस्लाह की तरफ हमारी तवज्जो होना, उनको घर, और हर आदमी को, महल्ले वालों को, महल्ले के जिम्मेदारों का फरीजा है कि अपने महल्ले में हफ्ते में एक दफ़ा वास का इंतजाम रखो। बहुत मौलवी हैं तुम्हारे निजामाबाद में, बहुत मसाब आए, मोटरसाइकिलों में बुर बुर फिर रहे इधर से उधर। हर हफ्ता एक मसाब को लेके आओ, आके उनका बयान करो। नहीं बयान आता तो किताब पढ़ के सुनाओ, बोलो उनके नाम पे दीन की बात। अल्लाह ने फरमाया ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, तुम नसीहत करते रहो, नसीहत करना मोमिनीन के लिए फायदा बख्श होता है, अल्लाह भी ने फरमाया। हाँ, अगर 100 औरतों को सुनाया हमने, उसमें से 25 औरतों का फायदा हो गया, 25 औरतों को जो है असर पहुंचा, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। 10 औरतों को फायदा हो, बहुत बड़ी कामयाबी। एक औरत को फायदा हुआ, बहुत बड़ी कामयाबी। तो कोशिश हमारी जारी रहना चाहिए। और ये जो दीनी मदरसा, बहुत अक्लमंदी करें आप लोग। यहाँ इससे पहले भी मैं आया था, मगर ऐसी रौनक नहीं थी। वहाँ गली में कहाँ की जलसा हुआ था, मेरा भी दम घुट रहा था अंदर,
وہاں لوگ ابھی 10-12-15 تھے شاید 150 تھے کہ معلوم کتنے تھے مگر مولانا خضر صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے واقعی خضر ہے نظام آباد والوں کے لیے کپڑ جاتے کہ کیا ہے کہ پکڑ کے رکھو ان کو جانے نہ کو دیو ان کے پکا پکڑ کے رکھو ان کے مشوروں کے مطابق کام کرو انشاءاللہ آپ دیکھو 2 بچے حافظ ہوئے آئندہ اگر جلسہ ہوا تو اور زیادہ بچے حافظ ہوں گے اور بچے عالم بنیں گے آپ کی ضرورت پوری ہوگی اور یہ نہ کو سمجھو کہ خالی حافظ ہو گیا تو کیا ہوتا بلکہ یہ نہ کو سمجھو بہت بڑی فضیلت ہے میرے دوستو اللہ کی کتاب کو یاد کر لینا اللہ کی کتاب سے متعلق ہو جانا منسلک ہو جانا کوئی معمولی شرف نہیں ہے میرے دوستو جب 1857 میں اس کو پھینک کے گرم بھائی 1857 میں جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی انگریز پورے انڈیا پہ قابض ہو گیا تھا اور انگریز خالی قابض ہی نہیں ہوا بلکہ گاؤں دیہات شہر شہر عیسائی پادری پہنچ کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی صورتیں بنا رہے ہیں اور ایک طرف تو یہ تھا اور دوسری طرف غیر مسلموں کے مختلف تنظیمیں مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کے لیے ہندو بنانے کے لیے کچھ بہت لاکھوں مسلمان ہندو ہو گئے ادھر میوات کے علاقے میں ہریانہ کے علاقے میں آپ کبھی جائیں گے وہاں تو ہماری کتنی مسلم تنظیمیں وہاں کام کری بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جزائے خیر دے کروڑوں روپیہ خرچہ کیا انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو پھر واپس اسلام ملا تو اس زمانے میں یہ سارا شر چل رہا تھا سودی سنگٹھن کے نام سے مسلمانوں کو غیر مسلم بنا گھر واپسی کرا رہے تھے تو اس زمانے میں ہمارے علماء کرام نے یہ سوچا کہ اب تو مسلمانوں کو حکومت بھی چلے گی دولت بھی چلے گی ایمان بھی چلے جا رہا کیا کرنا میدان میں مقابلہ کرنے کی سوچے شاملی کے میدان میں فوجیوں کو جمع کر کے انگریز سے مقابلہ کرے فیل ہو گئے اس واسطے کہ انگریز کے پاس تو جدید ترین ہتھیار تھے مسلمانوں کے پاس چھوٹے پھوٹے معمولی قسم کے ہتھیار تھے تلواریں تھیں فیل ہو گئے اس وقت ہمارے بزرگوں نے اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھرے درجات کو بلند فرمائے کیا حکیمانہ فیصلہ انہوں نے کیا کتنا مدبرانہ فیصلہ ان کا تھا انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان تہی دست ہیں تہی دامن ہیں بے وسائل ہیں بے سر و سامانی ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا نہ حکومت ہے نہ دولت ہے نہ ثروت ہے سب چیزیں چلے گئی ان کے پاس سے اب ایک ہی شکل ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی نے اس ذکر کو قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اس وقت ہمارے علماء کرام نے یہ طے کیا کہ اب مسلمانوں کو بچانے کی ایک ہی شکل ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے وابستہ کر دیا جائے بچوں کو بوڑھوں کو عورتوں کو مردوں کو سب کو تو کوئی فتنہ ان کو متاثر نہیں کر سکتا جو قرآن سے وابستہ ہو گیا قرآن کی حفاظت کے اللہ نے وعدہ کیا جو اس سے وابستہ ہو گیا اس کی حفاظت کرے گی اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے مکاتب کے قیام کیا مدارس کے قیام کا فیصلہ کیا اور بڑا متبرانہ فیصلہ تھا اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے اسی زمانے میں ہندوستان میں بڑے بڑے علاقوں میں بڑے دینی مدارس قائم کیے گئے مسلمانوں کی دینی ضرورت کی تکمیل کے لیے اور چھوٹے گاؤں میں اور شہروں میں چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کیے گئے جہاں مسجد نہیں ہے درخت کے نیچے مکاتب قائم کیے گئے مسلمانوں سے قرآن سے وابستہ کیا گیا اور بڑے مدارس کے ذریعے سے ان کی دینی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہمارے یہاں حیدرآباد میں جامع نظامیہ قائم ہوا حضرت مولانا انوار اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور وہاں جامعہ باقیات الصالحات بیلور میں مولانا عبد الوہاب صاحب کو جو مولانا حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے وہاں بھیجا حضرت نے جاؤ وہاں دینی کام اور پٹنہ میں حضرت کے خلیفہ تھے دلی میں تو مدرسہ تھا ہی تھا تو ان مدارس کے ذریعے سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ الحمدللہ دنیا میں اگر مسلمان پورے دینی تشخص کے ساتھ کہیں باقی ہے تو وہ ہندوستان قرآن کے ساتھ ایمان کے ساتھ اپنے داڑھیوں کے ساتھ ٹوپیوں کے ساتھ اپنی مسجدوں کے ساتھ اور پوری دنیا میں ابھی وہ ایک دارالعلوم دیوبند کے استاد بتا رہے تھے
کہ امریکہ سے ایک انٹیلیجنس کا ایجنسی کا بڑا آفیسر آیا، آکے دیوبند میں پورا مدرسہ دیکھا، دیکھ کے وہاں کے محترم صاحب کو پوچھا کہ بس اتنے ہی مدرسہ، میں جو تصور لے کے آیا تھا میں تو سمجھا دلی اس کے کونے میں ہوگی، اتنا بڑا مدرسہ ہے، یہ تو بہت بڑا ہے لیکن اس کو چھوٹا دکھا، کون ہے تصور جو لے کے آیا؟ بولے صاحب کیوں آپ کو چھوٹا دکھ رہا؟ تو انہوں نے بولا صاحب دنیا میں جہاں بھی دینی تحریکیں چل رہی ہیں اس کے نیچے ہم کھود کے دیکھیں تو دیوبند نکلا، تو ہمارے کو اندازہ ہوا کہ دیوبند کتنی بڑی جگہ میں ہوگا اور کیسا بڑا کام ہو کر، تو دیوبند ایک تحریک ہے تعلیم کو عام کرنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کے بچوں کو قرآن سے وابستہ کرنے کے لیے۔ ہاں اس کو معمولی مت سمجھو، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ لے تو کھائیں گا کیا بچہ، عالم بنے تو کھائیں گا کیا بچہ، ارے ہمارے کو جتنا اچھا کھانا ملتا نا تمہارے کو ہوا بھی نہیں لگی اس کی۔ ابھی میں کھا کے آیا، اب میں بولا تو تمہارے منہ میں پانی آیا تو پہلے نہیں کہا سو ہے، مولانا خضر صاحب یہاں سے بھیجے، بریانی بھیجے، مرگ بھیجے، میرے ایک دوست اپنے گھر سے مرگ لے کے آئے، گرم گرم پراٹھے لے کے آئے، اور کیا کیا لائے نہیں بول رہا ہوں، لوگ میں پانی آئے گا۔ اللہ میں ایسا کھلا، اللہ کے کام کرنے والوں کو اللہ بھوکا مارتے ہیں، ہم اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے ہیں اللہ کا کام کرنے والوں، کئی بھوکا نہیں مارے، جہاں چاہیے گا وہاں اللہ میں رزق۔ اور ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ عام مسلمان کا رزق اللہ میاں کسی ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، لیکن دین کا کام کرنے والوں کا رزق اللہ میاں فرشتوں کے ذریعے مٹھی سے ایسا پھینک دینے لگا، جاؤ چن کے کھاؤ اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ کتنے بڑے بڑے اللہ والے ہندوستان آئے، کہاں سے آئے؟ بغداد سے آئے، مصر سے آئے، اور کہاں سے کدھر غزنوی سے آئے، کدھر سے آئے، کدھر سے آئے، یہ سب کیوں آئے؟ یہاں رزق کی تلاش میں نہیں آئے، دین کی خدمت کرنے کے لیے آئے، اللہ ان کا رزق دیا اور بہت اعلیٰ پیمانے کا رزق کھاتا۔ یہ تو یہ نہ سمجھو کہ کیا کھائیں گے، کیا ملیں گا ان کو، جو عزت ان کو ملتی ہے، جو نعمتیں ان کو ملتی ہے، جو مقام ان کو حاصل ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا میں، اور آخرت میں تو اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک عام آدمی اور عالم کے درمیان میں 27 درجوں کا فرق ہے، اور ہر درجے کے درمیان میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، اور اللہ تعالیٰ علماء کرام کی سفارشوں کو انبیاء کرام کی طرح قبول فرمائیں، اور ایک عالم کے قلم کی لکھی ہوئی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی اللہ کے نبی۔ اس بات ہے کہ شہید کے خون کا فائدہ ہے وہ تو اس کے انتقال کے ساتھ ختم ہو جاتا، لیکن جو کتاب لکھا عالم اس کا فائدہ تو قیامت تک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مزار میں بھی چند دنوں پہلے میں گیا تھا، ہاں وہ زندہ ہے، اب تک ان کا علم باقی ہے تو وہ زندہ ہے، ہاں ان کا فیض جاری ہے ابھی، اور ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، ان کا مسلک پڑھایا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک پڑھایا جاتا ہے، تو وہ قیامت تک زندہ ہے دنیا میں، اور آخرت میں تو اللہ میاں اتنا بڑا درجہ ان کو عطا فرمائیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ نہ سوچو کہ کیا کھائیں گے بلکہ، ہاں وہ میں ہمیشہ ایک قصہ سناتا ہوں رہتا ہوں، وہ سنا کے وہ قصہ بات ختم کرتا ہوں میں کہ دلی میں ایک دو پرانے زمانے میں بہت مدرسے تھے، پہلے آزادی سے پہلے سینکڑوں مدارس تھے دلی میں، بورڈنگ کے، دور دور سے لوگ بچے آ کے پڑھتے تھے۔ آزادی کے زمانے میں 27,000 سے زیادہ تو علماء کو ختم کیا گیا، پورے مدارس ختم کر دیے گئے۔ تو اس زمانے میں ایک مدرسے میں کشمیر سے ایک طالب علم آیا تھا، اس کا داخلہ ہو گیا مدرسے میں، تو انہوں نے بولا صاحب میں کشمیر سے آیا ہوں، میرے کھانے کا کیا ہوگا، رہنے کا کیا ہوگا؟ تو ناظم صاحب بولے یہاں کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، رہنے کا بھی انتظام نہیں ہے، مگر تم اپنا نام داخل کرا دو، تمہارا نام داخل ہونے تک رزاق اللہ میاں ہے، انہیں تمہارے رزق کا انتظام کریں گے اور تمہارے ٹھہرنے کا بھی انتظام کریں۔ اتنے میں ایک مسجد والے آئے، آ کے بولے حضرت ہمارے کو امام کی ضرورت ہے، ہم رہنے کے لیے مکان دیں گے۔ انہوں نے بولے دیکھو تم ابھی پورا داخلہ بھی نہیں ہوا، تمہارے رہنے کا، دلی جیسے شہر میں رہنے کا انتظام ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں،
اور وہ مولانا بولے تم جاؤ جا کے وہ کمرے کا چارج لو، چارج لیے تک تمہارے کھانے کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا۔ مولانا تھانوی لکھے قصہ ہے حفاظت تکیوں میں۔ اور محمد صاحب گئے پڑھنے، داخلہ شریک کرا لیے اپنا نام، وہ مسجد میں گئے، کپڑے کی چابیاں لیے، لے میں کھانے کا انتظام ہوتے میں ایک بچہ آیا، آ کے بولا السلام علیکم، ہمارے والد صاحب یہ مسجد کے صدر تھے، 2 دن پہلے ان کا انتقال ہوا اور ہمارے گھر میں نیت کرے تھے 40 دن تک کھانا بھیجنے کی، میں 40 دن تک 3 ٹائم کھانا آپ کو لا کے دوں گا۔ اور بولے اللہ میرے آنے سے پہلے میرے کھانے کا انتظام کر دیا اللہ نے، بہت شکریہ ادا کریں۔ اب ان کے 38 دن پورے ہوئے تو پھر 2 دن کے بعد فکر لگی ان کو کھانا کیا ہوں گا، اللہ میں کھانے کا انتظام کیجئے تو نائب صدر صاحب آؤٹ ہو گئے۔ انہوں نے بولے بھائی صدر صاحب کا انتقال ہوا تو کھانا بھیجے تھے، ہم بھی 40 دن کھانا بھیجے۔ اب ان کے 38 دن پورے ہوئے تھے، اس کو پھر فکر ہوئی تو سیکریٹری صاحب آؤٹ ہو گئے۔ محلے والے اسپیشل میٹنگ بنا کے بولے اس کے کھانے کا انتظام کرو تو پورے محلے کو کھا جائے گا۔ تو یہ نہ کو سمجھو کہ ہمارا بچہ عالم بن گیا، حافظ بن گیا تو کیا کھائے گا، وہ نہ صرف یہ وہ نہیں کھائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ نے حیدرآباد میں دیکھا نہیں، حیدرآباد میں جب سیلاب آیا اور حیدرآباد میں جو کووڈ کا جو قہر آیا، اللہ حفاظت فرمائے، اس زمانے میں علماء نے جو کام کیا وہ سنہرے حرفوں سے لکھنے کے لائے، ایسا زبردست کام کیا، پورے علماء کرام کو نہیں بلکہ عام لوگوں کے گھروں تک کھانا پہنچایا۔ ہمارے پاس کووڈ کے زمانے میں رمضان میں کھانے کا انتظام ایک صاحب خیر کر دیے تھے کہ بھائی جتنے لوگ مسجد میں آ رہے سب کو کھانا کھلاؤ۔ میں دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ لائن میں لگ کے کھانا لے، بڑے بڑے لوگ۔ اس سیلاب کے زمانے میں تو علماء کرام نے کمال کر دیا، اور وہ سب علماء دیوبند تھے ماشاءاللہ سے۔ انہوں نے سپر مارکیٹ کھول دی اور ایک سپر مارکیٹ ہے، جاؤ جو تم کو ہونا لے لو اور لے کے گھر کو لے کے جاؤ، فری، کوئی قیمت ادا مت کر۔ کھانے کا انتظام کیے اور ان کے لیے غذا کا انتظام کیے، برتنوں کا انتظام کیے۔ بس ہم جو مر گیا اس کو نہیں لا سکتے، باقی سب چیزیں ہم کریں۔ تو یہ سب علماء کرام کے ذریعے سے اللہ میاں کتنے لوگوں کے لیے روزی کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اس واسطے ان مدرسوں کو بہت غنیمت سمجھو، ان کی قدر کرو اور ان کی کیا ضروریات ہے معلوم کر کے ضرورت کے مطابق سامان لا کے دو۔ ہاں نہیں تو کیا کر رہے معلوم آج کل لوگ، آج کل لوگ کیا کر رہے معلوم، یا تو مذہب کا آگے بول رہے ہمارے بابا کا 40واں ہے، ہمارے بابا کی برسی ہے 5 قرآن ختم کرو۔ ایک آدمی آگے بولا ہمارے بابا کی برسی ہے 4 صفحے کو 5 قرآن ختم کرو۔ میں بولا قرآن کا سائز دے گیا 500 صفحے کا رہتا، کل تک میں ختم کر رہا میرے اوپر ہی ختم کرنا پڑتا، کیسا 5 قرآن کا تو ختم کرو میں۔ اور میں بولا باپ تمہارا مرا، پیسے تمہارے کو ملے، دکان تمہارے حصے میں آئی، بینک بیلنس تم کو ملا، میں قرآن ختم کرا جاتا ہوں یہی رہتا جاتا نہیں، تو پڑھ 2 برس پڑھ مگر تو پڑھ۔ تو لوگ کیا کر رہے، کوئی مر گئے تو جا کے مدرسے میں بول رہے اتنے قرآن ختم کر دو۔ ایک آدمی آیا آگے بولا ہمارے بابا کے ہستے قرآن کرنے کا ہے، کہاں ہے تمہارے بابا؟ تو گھر میں مر کے پڑے ہوئے۔ تو بولا نرانے سے پہلے وہاں قرآن پڑھنا منع ہے، نجیس رہتا بولتا یہاں پڑھا دیتا ہوں، یہاں سے پہنچ جاتا ثواب، بولے جہاں پہنچنا ثواب بھی وہاں پہنچ جاتا، مدرسے سے ضرورت نہیں گھر میں جانے کی۔ بہت سے لوگ کیا کرتے قرآن شریف کا ڈبہ خرید کے لا کے مسجد میں رکھ دیتے، اتنے ڈبے یہاں پہ اسی پہ کوئی پڑھ سکے اس کو، کوئی نہیں پڑھتا اس کو ڈبے جاؤ۔ ہمارا مؤذن ایک پولیس کا ریٹائرڈ تھا پہلے، کوئی مرا محلے میں ڈبہ آیا تو اتنے گالیاں دیتا تھا مرنے والے بھائی، بولا بھائی ثواب پہنچا ذرا ان کے لیے دعا گا رہے، ڈبہ رکھنے کی جگہ نہیں، بنبا ڈبہ لا کے پھر رکھ دیا کوٹ پڑی، اچھا پھر وہاں سے کوئی بھیج بھی نہیں سکتے، تو ایسا نہ کرو۔ یا بہت کرے تو کیا کرتے پنکھا لگاتے، پنکھے کے اوپر نام لکھ کے لاتے، من جانب چنو میاں برائے اشارے ثواب منو میاں، چنو میاں منو میاں، پھر رہے ثواب منو میاں، نہ چنو میاں کو مکرانا منو میاں۔ ارے پوچھو آگے مسجد میں کیا ضرورت ہے، میرے بابا کے لیے میں نے اتنا بجٹ رکھا ہے، میرے والدہ کے لیے اتنا بجٹ ہے،
میرے فلاں صاحب کا انتقال ہوا، اس کے لیے اتنا پیسہ میں دینا چاہتا ہوں، کیا چاہیے آپ کو بولیے۔ عمر صاحب جانمازوں کی ضرورت ہے، گھڑی کی ضرورت ہے، پائیدار کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت، وہ لا کے دو 50 تو مدرسوں کے میں آ کے معلوم کرو کہ یہاں کیا ضرورت ہے، ان غریب بچوں کے لیے کون سی چیز کی ضرورت ہے، میں لا کے دوں گا اور میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن ثواب کا ڈھیر ملے گا۔ ہاں ایک بچہ، خالی ایک بچہ حافظ نہیں ہوتا، وہ حافظ ہوتا، انہیں 100 بچوں کو حافظ بناتا، پھر وہ 100 بچے 1000 بچوں کو حافظ بناتے، پھر وہ 1000 بچے 10,000 بچوں کو، ایک بڑا ڈھیر کی شکل میں ثواب ملے گا۔ بندہ بولے گا کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ایک مرتبہ مدرسے میں گیا تھا، وہاں ایک بچے کو کی کفالت کیا تھا، ایک بچے کو بلینکٹ دلایا تھا، ایک بچے کو کتابیں دلایا تھا، وہ بچہ پڑھا، عالم نکلا، حافظ بنا، 2000 بچوں کو حافظ بنایا انہیں، اس کے شاگردہ نکلے، شاگردوں کے شاگردہ نکلے، یہ اتنا بڑا ثواب وہی بچے کی طرف سے۔ بولے گا اللہ تیرا شکر ہے، میرے مدرسے میں 20 روپے میں کتنا بڑا ثواب اللہ میں پاتا ہوں۔ تو ان مدارس کو بہت غنیمت سمجھو، ہمارے دشمن اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے، کتنا پکار لیتے ہیں مدرسوں کے بارے میں، کہیں کے اڈے ہے، یہ اڈے ہے، وہ اڈے، ارے یہاں دربار رہتی ہے، گیٹ ہی نہیں ہے، آگے دیکھ کے اڈا سو، یہاں بچوں کو پڑھانے، مسلمان بنا رہے، انسان بنا رہے، ملک کا خدمت گزار بنا رہے، انسانیت کا خادم بنا رہے، ان کو انسانیت سکھائی جا رہی ہے یہاں پہ، اور ہم گورنمنٹ کا ہیلپ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے مدرسوں میں جا کے دیکھو آپ، نہ پیخانے صحیح ہے، نہ نظم انتظام صحیح ہے، ٹوٹے کرسیوں پہ ملزمہ بیٹھے ہوئے، ادھر سے چکلا گھس رہا، ادھر سے پٹلر پھٹ جا رہا، کیسا سرکاری مدرسوں کا حال دیکھے جا کے بیت الخلا میں تو ایسا ہاتھ رکھ کے جانا پڑتا، اتنا برا حال ہے، اور کوئی صفائی کی طرف تھا۔ کالجوں میں وہی حال ہے۔ ایک صاحب میرے پاس ہم مدرسے میں آئے، ضرورت سے فارغ ہوئے، تو ہم حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، درجات کو بلند فرمائے، سلیقہ سکھاتے تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اللہ ان کو خوب جزائے خیر دے۔ اور ہمارے پاس، اور پھر حضرت کے پاس سب میجرمنٹ بھی تھا، کتنے وضو خانے ہونا کتنے بچوں کے لیے، کتنے بیت الخلا ہونا، کتنے طہارت خانے ہونا، 70 بچوں میں 10 طہارت خانے، 10 بیت الخلا، 10 وضو خانے، یہ بتاتے تھے ایسا 70 پھر اسی حساب سے۔ تو ایک بہت جنٹلمین آیا تھا ہمارے پاس مدرسے میں، ضرورت سے فارغ ہونے گیا، کہ ضرورت سے فارغ ہو کے میں جاتے وقت بولا مول صاحب یہ عربی مدرسہ ہے نہیں سر، انگلش میڈیم ہے۔ میں بولا بھائی عربی مدرسہ دیکھ رہے نہیں میرے کو، تیرا بداڑی ہے پورے فل سائز کی، نہیں میں کو تو انگلش میڈیم دکھ رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ یہ بیت الخلا بہت صاف ہے، پیخانے بہت صاف ہے، طہارت خانے بہت صاف ہے۔ میں بولا انگلش میڈیم میں جا کے دیکھو تمہارا پیخانہ بن جانا، آیا سو پیخانے چلے جانا باپ، اور کیا گندہ رکھتے ہیں وہاں پہ۔ مسجدوں میں بھی لوگ بڑے بڑے ڈھیلے، اتنا بڑا ڈھیلے سے کہا کیا کرتا ہوں، اتنا بڑا ڈھیلا وہ اس میں لیٹرین میں ڈال دیا۔ ارے ذرا عقل سے تو کام لے، کدھر پھیرتا ہو اتنا بڑا ڈھیلا ہے، اس کا اتنا چھوٹا ہو یا بڑا اتنا بڑا ڈھیلا۔ اور پھر مسجد کے بیت الخلا میں ایک جگہ میں مسجد میں بیت الخلا میں گیا، ایک صاحب لوٹا رکھ کے بیڑی سلگا کے کش مار رہے، بولا کیا یہ کیا ہو رہا؟ تو بولے اس سے آتا، میں بولا وہ بدبو سے ہمارا آئیوہ چلے جاتا نا، کیا پیخانے کی بدبو تو سگریٹ کی بدبو، صاف ستھرے رکھو مسجد میں بیت الخلا صاف ستھرے ہونا چاہیے۔ یہ کام صدر سے لے کے ہر ممبر کا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ صدر صاحب ملے تھے مسجد کے، میں بولا بہت بڑا اعزاز آپ کو ملا، مسجد کی صدارت اللہ نے آپ کو دی ہے، وہاں کے جالے صاف کرنا بھی اپنے لیے اعزاز سمجھو، اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ جس کو اپنے گھر میں آنا مناسب سمجھتے ہیں اسی کو آنے دیتے، سب کو نہیں آنے دیتے، ہر کوئی اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے رمضانی کا قصہ کہ ایک نواب صاحب مارکیٹ کو گئے، سامان خریدے، سامان خرید کے ایک حمال کو بلائے،
اس کا نام رمضانی تھا. بولے اس کو یہ سامان لے کے چلو ہمارے گھر تک. بولے ٹھیک ہے. مسجد میں رستے میں مسجد پڑی اور مسجد سے مؤذن پکارا. کیا پکارا تھا مؤذن؟ حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. حیا علی الفلاح، یعنی کامیابی کے لیے آؤ. اور رمضانی بولا نواب صاحب اللہ بھی آپ بلا رہے، پھر کیسا کروں؟ بولے میں ٹھہرا یا باہر رکھتا ہوں گیٹ پہ، آپ گیٹ پہ واچ مین بن کے ٹھہرے رہو، میں جاتا ہوں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر لے کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے باہر ٹھہرا. وہ مردود باہر ٹھہرا والا. اور رمضانی حمال اندر آیا، وضو کرا، خوشو خوشی سے مسواک کرا، وضو کرا. وضو اچھا کرو، وضو کرنا سیکھنا پڑتا. لوگ کیسا کرتے؟ 3 ڈھکلیاں مارتے تھے. پانی لے کے آتا ڈھکلی مارے، ادھر ایک ڈھکلی مارے. وضو نہیں ہوتا. بال برابر بھی سکھا رہا تو وضو سیکھنا پڑتا. پاؤں میں بھی ایسا یوں 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 کر کے یوں 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 سامان ہوتا ہے، کوئی کمپیوٹر چلا رہے شاید. وضو نہیں ہوتا، سیکھنا پڑتا وضو. انہیں آیا، مسواک کرا اور دعائیں پڑھا اور وضو کرا اچھی طرح. اور حضور نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اس کی نماز مفتاح الجنہ ہے، جنت کی کنجی ہے. اور وضو مفتاح السلام، وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے. تو آیا اور رمضانی نماز پڑھا، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھا اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھا. اس کے بعد فرض نماز پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا. سب لوگ چلے گئے، انہیں نماز نہیں پڑھ رہا. وہ نواب صاحب سلام پھیرے بعد پکارے، ارے آتا کیوں نہیں؟ تو وہ رمضانی بولا مجھے آنے نہیں دیتے. وہ نواب صاحب اور غور سے جھانک کے دیکھے اندر تو کوئی بھی نہیں تھا. اے کون نہیں آنے دیتا؟ تو وہ رمضانی بولا جو آپ کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتے وہ مجھ کو اندر سے. بیٹا اس کو ٹھہراؤ گا، وہ واچ مین ہے، ٹھہرے گا. بدقسمت ہے وہ، میرے مقدس گھر میں نہیں آ سکتا. تو آیا بیٹا اور 2 رکعت پڑھ اور 2 رکعت پڑھ. مجھے تجھ پہ پیار آیا. ہاں ہم چاہیں، ہم نہ چاہیں کوئی ہمارے گھر میں آ سکتا؟ گھر میں تو کیا گلی میں دکھا دو، بولتے ادھر کدھر، دوبارہ دکھا ٹھانا توڑ دوں گا، بولتے نہیں بولتے. پھر اللہ کیسے گھر میں؟ تو جن کو اللہ میاں گھر میں بلا رہے، یہاں آنے دے رہے، یہاں کے کوئی کام سپورٹ کر رہے ہیں مدرسے کا، مسجد کا، اپنے کو صاحب اپنے کو سمجھو، اپنے کو خادم سمجھو. سید القوم خادم ہوں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ان مدرسوں کو بہت غنیمت سمجھو. اور جو لوگ اس کے خدمت گزار ہیں بہت محبت کے ساتھ پیش آؤ. اور جو بچے ماشاءاللہ عید مکمل کرے، کتنا بڑا جو ثواب ان کے لیے. ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکدار ہو. اور اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ اس پر حرام کیا اللہ نے، جا کے اپنے رشتہ داروں کو چن کے لائے گا. مگر تم یہ نہ کو سمجھو ہمارا بھتیجا حافظ ہے تو میرے کو لے جائے گا نکال کے مارتے. ہاں کتنے اور کتنے چچا ہیں اس کے ساتھ ہے کہ نہیں معلوم، تمہارے کو لے جائے گا نہیں لے جائے گا وہ بھی نہیں معلوم. ایک صاحب سے بولے ہم لوگ کہ بھائی تمہارے بچے کو حافظ بناؤ. نہیں ہمارا بھتیجا حافظ ہے، ہم ادھر گئے بھی تو ادھر لے کے آ رہے تھا پڑھ کے، کوئی ضروری نہیں لا رہے تھا. تو بہت ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، بہت بڑا دن ان کا ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور ان کے لیے اللہ میاں فرمائیں گے قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا رہا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ آخِرُ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری منزل آخری آیتیں تو پڑھ رہا ہوں. 6666 آیتیں ہیں، 6666 کی منزل پہ ہوگا حافظ. تو بہت بڑا، اب بستی والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت ثواب کا کام ہے. آپ کو خوش ہونا چاہیے، مٹھائیاں تقسیم کرنا چاہیے کہ آپ نے اب ماں کے حوالے کیا مدرسے کو. ماشاءاللہ کتنے، 1 سال بعد 3 سال میں بچے حافظ ہوئے. شروع سے کتنی پکی محنت کر رہے دیکھو آپ، تو حافظ بن گئے. اللہ مولانا کو بھی جزائے خیر دے اور ان کو نظر بس سے بچائے، مدرسے کو ترقی عطا فرمائے. اور جو مقامی لوگ تعاون کر رہے ہیں، مردیں بھی عورتیں بھی اور یہ بچے بھی، اللہ ان سب کو قبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ابھی جو طلبہ تکمیل کیے ہیں حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کو
ختم قرآن کرائیں گے، آخر کا رکوع آپ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ضلع کی ممتاز اور بزرگ ترین شخصیت حضرت مولانا لہیق احمد قاسمی صاحب کی دعا کے ذریعے سے اجلاس کا اختتام ہوگا۔ اس کے فوری بعد اذان ہوگی، اذان کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوگی، اور اس کے بعد ادارے کی جانب سے دارالعلوم ابوبکر صدیق کی انتظامیہ اور مدرسے والوں کی جانب سے حاضرین کے لیے سب کے لیے طعام کا انتظام ہے، سب کھانے سے فارغ ہو کر جائیں۔ میں حافظ یاسین صاحب اور حافظ اکبر صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صاحب میراج بھائی، عثمان بھائی، یہ جتنے لوگ ہیں سب اسٹیج پر موجود ہیں، آئیے آپ۔ عبد الباری صاحب حضرت مولانا لہیق احمد صاحب کی شان کشی فرمائیں۔ مجاہد صاحب حضرت مولانا مرزا ہاشم بیگ صاحب کی تہنیت فرمائیں، اور عبد القیوم صاحب مولانا غلام رسول صاحب کی تہنیت فرمائیں گے، اور اسی طرح مجاہد صاحب مولانا ہاشم صاحب یہاں جی، وسیم قریشی صاحب، حضرت مولانا خضر احمد صاحب قاسمی جو کہ اس ادارے کے سرپرست ہے، شان کشی فرمائیں۔ میراج صاحب ہو گیا، آپ ادھر کر سکتے ادھر 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 کون سے طلبہ کے نام اس کے بعد آرام سے پانچوں کے لیے انعام زیادہ دکھ رہا ہوں۔ چلیے آپ اسید الدین صاحب ان کو دو، اور ایک حافظ صاحب جو ہے سامنے آ جاؤ، باری صاحب سے آ جاؤ، باری لو جی چلو جلدی جاؤ ادھر جاؤ۔ اور کون ہے؟ انور صاحب۔ وہ بچے ہوئے بعد میں کر لیں گے، نہیں تو پھر آئندہ پہلے کھانا کھلانا پڑتا مولانا بولے۔ حضرت تشریف لائیں۔